الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن مجید کا 26واں پارہ تراویح کی نماز میں سنا ہے۔ قرآن مجید کا یہ جو پارہ ہے یہ قرآن کی جن صورتوں پر مشتمل ہے اس میں سورہ احقاف ہیں، سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات ہیں اور سورہ قاف ہیں، اور کچھ حصہ سورہ زاریات کا ہے، لیکن یہ تقریباً 5 صورتیں ہیں جس کا خلاصہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو پیش کیا۔ سورہ احقاف کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب علم و حکمت سے لبریز کتاب ہے اور یہ کتاب انسانوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے واقعات کو پیش کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو بھی جمع کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قدرت عطا فرما، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما اس بات کی کہ میں جو نعمتیں تو نے مجھ کو بخشی ہے میں اس پر تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں۔ وہ نعمتیں جو تو نے مجھے، میرے ماں باپ کو عطا کی، ان نعمتوں پر میں تیرا شکر بجا لاؤں، اور یہ کہ تو مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ایسا عمل جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ عمل جس میں اخلاص ہو، جس کو تو قبول فرما لے۔ اور پھر یہ کہ ان عامل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اور اے رب تو میری اولاد میں صالحیت پیدا فرما، میری آنے والی نسلوں کو نیکی اور تقوی کی روش عطا فرما۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف پلٹا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کی بہترین دعا کو درج فرمایا ہے کہ ایک مومن خدا کی نعمتوں کو پا کر وہ اپنے اندر جذبہ شکر کی آبیاری کرتا ہے، اور شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے، شکر کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ اللہ سے اپنے لیے دعا مانگتا ہے، کیونکہ شکر کو پیدا کرنے کے لیے شیطان کے خلاف ہم میں وہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم شکر کا جذبہ پروان چڑھائیں اور کفران نعمت سے بچیں۔ تو ایک مرد مومن کی دعا کتنی پیاری دعا ہے کہ جس دعا میں اس کی اپنی ذات، اس کے والدین اور اس کی آئندہ نسلیں اس میں شامل ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ والدین انسان کے لیے، انسان کے کتنے بڑے محسن ہوتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں پالتی ہیں، تقریباً 30 مہینے کی مدت تک وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں، اس کو دودھ پلاتی ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا یہاں پر۔
تو اللہ تعالیٰ نے احسان شناسی کی طرف بندے کو متوجہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا گیا، اور انہوں نے کس طرح سے قوم کے سامنے اللہ کی توحید اور رسالت کو پیش کیا، اللہ کے پیغام کو پیش کیا، اور قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کی پوری کوشش کی، جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کی، اور پھر وہ تاریخ میں ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوئی۔ پھر سورۃ الاحقاف کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ اپنے کفر کی پاداش میں ہلاک ہو گئے، نامراد ہو گئے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بے اثر بنا دیا، ان کا کوئی عمل جو ہے مقبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، آپ کی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرما لے گا، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نیکوں اور بدوں کے انجام کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی طرف یہ ایک بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ یعنی ایمان والوں سے یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی جو نصرت تمہیں شامل حال ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرو گے یا نہیں کرو گے۔ گویا تمہاری بھی آزمائش ہے، صرف ایمان کے دعووں کی بنیاد پر تم اس سے یہ جو ہے خدا کی رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہیں میدان عمل میں اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ اور اللہ کا مددگار، یہ جو ہے رسول کا مددگار، اس حیثیت سے پیش کرنا ہوگا۔ پھر قرآن مجید نے آگے ایمان والوں سے اور اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اطاعت کا جو معاملہ ہے اس کی یاد دہانی کی ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے تمہیں بخشا ہے، یہ قرآن غور و فکر کے لیے ہے، یہ قرآن تمہارے دلوں کو کھولتا ہے۔ اگر تم قرآن چھوڑ دو گے تو تمہارے دلوں پہ قفل چڑھ جائیں گے، اور تمہاری عقلیں جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ قفل چل گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں صلہ رحمی کی طرف متوجہ کیا کہ صلہ رحمی اختیار کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے جو اسلام جس طرح کے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے اس معاشرے کی بنیادی جو ہے خصوصیات کی طرف متوجہ کیا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ آخرت میں فائز المرام ہوں گے، اور کس طرح کی نعمتوں سے وہ نوازے جائیں گے اس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں ملتا ہے۔ سورہ محمد کے بعد سورۃ الفتح شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الفتح بھی مدنی صورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے جو فتح مبین یعنی روشن فتح جو قرار دیا ہے وہ دراصل صلح حدیبیہ کو قرار دیا ہے، جس کا تاریخی پس منظر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس خواب کی بنیاد پر جو خواب آپ کو دکھایا گیا تھا، لیکن اس خواب میں کون سا سال عمرے کے لیے آپ جائیں گے اس کا تعین نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسے ہی اس خواب کو دیکھا، آپ اس کی تعبیر کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر مکے کی طرف نکل پڑے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ عشق فرمود قاصد سے سبک گام عمل، اور عقل سمجھی ہی نہیں مانے پیغام ابھی۔ یعنی عشق کے نتیجے میں عمل ہو رہا ہے، جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ فوراً اللہ کے حکم پر عامل ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اس خواب میں ابہام تھا کہ اللہ جو ہے ایک ذبح عظیم کے بدلے ان کو چھڑا لے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اشارہ پا گئے کہ خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کی زیارت کی طرف اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اشارہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ
کہ مر الزہران کے قریب جہاں پہنچے، جو کہ بالکل حدود حرم میں ہیں، جہاں سے خانہ کعبہ مشکل سے 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے پہاڑی ٹیلے کے اطراف میں وہاں پر آپ نے اپنا خیمہ زن ہوئے، اور وہاں پر وہ صلح انجام پائی، جو صلح تاریخ اسلام کی بہت مشہور صلح ہے، کہ جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ دب کر کی گئی صلح ہے۔ اس صلح کے اندر کفار کی طرف سے عمرو بن سہیل تھے، اور اس صلح میں جو چیزیں پیش آئی اس میں ایک یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو، 1400 صحابہ کو مکے کے قریب، بالکل خانہ کعبہ کے قریب آ کر وہاں سے واپس ہونا پڑا۔ آپ سے یہ کہا گیا کہ اس سال آپ جو ہے زیارت نہیں کر سکتے۔ 1400 صحابہ جو اپنے ساتھ میں ہدیے یعنی کہ قربانی کے اونٹ لے کر آئے تھے، جو پوری تیاری کے ساتھ، اور تمام کفار جو مکہ وہاں آئے تھے صلح کے لیے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی تھی کہ ان لوگوں کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن متکبرین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اللہ کے رسول بزور شمشیر مکے میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے صلح کر لی، جس صلح میں جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی صحابہ کرام کے لیے اس پہلو سے کہ ابھی اس کے عواقب اور اس کے مستقبل کو وہ نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو وہاں سے واپس جانا تھا، وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مکے کی طرف آئے تو مکہ والے ان کو واپس نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ مکے سے مدینے کی طرف جائیں گے ایمان لے کر، تو ایمان کی بنیاد پر تو ان لوگوں کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کے ولی کی اجازت کے بغیر۔ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش یہاں پیدا ہوئی۔ جب یہ صلح انجام پا رہی تھی صلح، اس وقت محمد رسول اللہ مہر پہ لکھا تھا، تو عمرو بن سہیل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، یہی تو جھگڑا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس محمد بن عبداللہ کر دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی اور لوگ صحابہ اس بات کے لیے بہت یعنی وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے اور بہت یہ بڑے غصے میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول برحق کا جو ہے نام نامی ہم ہٹائیں، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، میں اس کی جگہ محمد بن عبداللہ کا جو ہے وہ اس کے لیے وہ کرتا ہوں، اور آپ نے رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ کیا۔ اس طرح سے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا کہ اس کا اللہ کے رسول کے صحابہ کی جو واپسی تھی، اس واپسی نے پورے ایک طرح سے وقتی طور پر ایک کہیں نہ کہیں صحابہ کرام کا دل اس سے دکھ گیا۔ صحابہ کرام اچانک جو ہے اس صلح کے نتیجے میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ صلح کہیں نہ کہیں ہماری تحقیر اس میں شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یعنی غصے میں یہ بات کہہ دی۔ بعد میں وہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں جو ہے نفل پڑھتا رہا، صدقے اور خیرات کرتا رہا کہ وہ اس کے کفارے کے طور پر کہ کیسا جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا۔ اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس موقع پر ایک چیز اور یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے گئے، اور کفار مکہ نے ان کو وہیں کچھ دیر روک لیا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان بن غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے رسول اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس خبر کو سن کر غصے میں آ گئے، اور صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے موت پر بیعت کی کہ اگر عثمان بن عفان کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اگر شہید کیا گیا ہے تو ہم میں سے ہر صحابی جب تک بدلہ نہ لے لے قتل عثمان کا، وہ اپنی آخری قطرے تک اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ جنگ کرے گا۔ اور وہ جو بیعت ہے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت رضوان کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں آیت نازل فرمائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت رضوان میں شامل تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے واپس آئے، صلح حدیبیہ تشکیل پائی،
تو قرآن مجید نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی قرآن مجید کے اندر مختلف غزوات کے پس منظر میں جو آیات نازل ہوئی ہے، تو اس میں صرف صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے کہ صلح کو قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ مکے کی فتح مکہ اور صلح حدیبیہ دونوں کو اگر ہم موازنہ کریں تو فتح مکہ بھی ایک عظیم فتح ہے، لیکن فتح مکہ یہ اپنے ظاہری اعتبار سے ایک عظیم فتح ہے، لیکن فتح صلح حدیبیہ اپنی باطنی اعتبار سے فتح عظیم ہے۔ اتنی عظیم فتح کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دعوت اسلامی ایک عظیم انقلاب بن کر دلوں پر حکمرانی کرنے لگی، اور اسلام کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہو گئے۔ کئی قبیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، اور وہاں سے واپس پلٹنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کے سب سے بڑے قلعے خیبر کو فتح کر لیا۔ قلعہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کی مادی قوت میں اور مسلمانوں کی عسکری قوت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، اور مسلمانوں نے اپنے پورے وسائل کو جمع کیا، اور انہوں نے مکہ جو عرب کی بہت بڑی سلطنت حکومت تھی، مکہ کی راجدھانی، مسلمانوں نے اس کو بہت آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے اندر اسلامی قوت کا جو وہاں سے اس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہے صلح کے نتیجے میں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں آسانی سے مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پورے عرب معاشرے میں، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی انقلاب کی سنگ بنیاد ہے۔ پھر قرآن مجید نے اسی صلح کو، کہ جس کے نتیجے میں کفار مکہ، جس کے نتیجے میں منافقین، یہود و نصارہ یہ بات پھیلا رہے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے صلح حدیبیہ کے مقام سے اپنے بے مراد، آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی، وہاں سے واپس آ گئے، تو گویا قریش نے آپ کو ہزیمت دی۔ تو اسی وقت قرآن مجید نے وہ آیت کریمہ نازل کی، جس آیت کریمہ نے اہل مکہ کو، یہود و نصارہ کو اور منافقین کو یہ بات بتا دی کہ اسلامی تحریک کو حدیبیہ اور مکہ تو کیا، عرب کی دنیا بھی نہیں روک سکتی۔ یہ تحریک صرف عرب کے حصاروں میں رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ عالمی قوت بنانے کے لیے آئی ہے، عالمی قوت بننے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس تاکید کے ساتھ بھیجا ہے، اس فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ اللہ اپنے رسول کو، اپنے دین کو دنیا کے تمام باطل ادیان پہ غالب کر دے گا۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو جو بھیجا ہے وہ صرف حدیبیہ اور مکہ تک نہیں ہے، یہ دین قیصر و کسریٰ اور دنیا مشرق و مغرب پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا کی ایک عظیم طاقت میں تبدیل ہونے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کے بعد امت مسلمہ کی خوبصورت تصویر پیش فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی اقامت کے لیے جس امت کی تشکیل فرمائی ہے، جو نبی آخر کی آخری امت ہے زمین پر، اللہ کی دائی امت، تو اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے امتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیکر رحمت اور پیکر محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، اور کفر کے مقابلے میں، اہل کفر کے مقابلے میں شدید ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے لیے رحمت اور الفت کا سرچشمہ ہیں، اور وہ کفر کے مقابلے میں شدید تر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے فضل کی طالب ہے، یہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کے فضل کو زمین میں تلاش کرتے ہیں، یہ زمین میں مستقل سرگرم عمل ہوتے ہیں تاکہ خدا کی خوشنودی کو پائیں اور تاکہ اللہ کے فضل کو ڈھونڈیں۔ اور تم دیکھو گے کہ یہ زمین پر مستقل ان کی ایسی مبارک جدوجہد جاری ہیں، لیکن ان کی جو راتیں ہیں وہ راتیں خدا کے حضور سر بسجود ہو کر گزرتی ہیں۔
تم دیکھو گے کہ یہ کبر اور استکبار کی علامت نہیں ہے، بلکہ خدا کے حضور نیاز مندی اور عاجزی ان کا نشان امتیاز ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر سجدوں کی نشانات کو پاؤ گے، یعنی یہ ان کی جو پیشانیاں ہیں وہ سجدوں کے نور سے منور ہیں، یہ خدا کے سامنے جھکنے والی امت ہے۔ مثلاً فی توریت میں ان کی یہ مثال تھی کہ ایک ایسی امت اٹھے گی کہ جس امت کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوگی، ان کے چہروں پر ایمان کا نور دمکتا ہوگا۔ اور مثلاً فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں یوں دی گئی ہے کہ کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کہ جیسے کوئی ایک ایسی کھیتی کہ جو ابتدا میں گدراتی ہے اور اپنے پھر تنے پہ کھڑے ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے، اور پھر جو ہے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو کھیتی ہے وہ اپنے لگانے والوں کو فصل دیتی ہے، خوش کر دیتی ہے اپنے کسانوں کو، اور جو کفار ہیں وہ کفار اس کی فصل کو اور اس کی جو ہے شادابی کو دیکھ کر وہ کفار حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں نے عمل صالح کی روی اختیار کی ہے ان کو اجر کبیر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نشو و نما کی تاریخ کو پیش کیا کہ اسلام جب ابتدا میں آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک ننھا سا پودا ہے کہ جسے کوئی بھی ہوا اکھاڑ کر پھینک سکتی ہے، لیکن اسلام کا یہ ننھا سا پودا یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خدا کی مشیت اور قدرت اور اس کی رحمت کے نتیجے میں آگے بڑھتا رہا۔ اس کے کسانوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی، اور اسلام کا یہ درخت ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی ہوا اور کوئی طوفان اس کو گرا نہیں سکتا، اور اس کا سایہ انسانیت کے لیے مستقل قائم اور دائم ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ پھل ہمیشہ انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الحجرات بھی قرآن مجید کی بڑی اہم صورتوں میں سے ہیں۔ سورہ حجرات یہ بھی ایک مدنی صورت ہے، اور سورہ حجرات 2 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ اگر ہم سورہ حجرات کے مضامین پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ حجرات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، ان کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں، تم ناکام و نامراد ہو جاؤ۔ تو یہاں قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی کہ شریعت جو ہے وہ شریعت میں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کے فرمان کو چیلنج کر سکے۔ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اور آپ کے جو احکامات ہیں وہ حرف آخر ہیں۔ اور پھر یہ کہ تمہاری اجتماعی مجالس میں تمہاری آوازیں رسول خدا کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ادب رسالت ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا ایمان تم کو بچا نہیں سکے گا، تم ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے اور تمہارے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بھی بات کہی کہ یہ جہالت ہے کہ تم رسول خدا کے کمروں کے باہر سے زور زور سے پکارنے لگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اجازت ملے تو بہت ہی اجازت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو، اور جو ہے عام لوگوں کی طرح آپ کو جو ہے باہر سے نہ پکارو۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کہی کہ جو خبر آتی ہے اس خبر کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کیے کسی بھی خبر کو قبول نہ کرو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم کسی بڑی جہالت کے نتیجے میں کسی بڑے ایسے مسئلے سے درپیش ہو جاؤ گے کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی گناہ گار شخص، کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر پر اعتبار نہ کرو جب تک کہ تم اس سے پوری طرح سے چھان نہ لو، اس سے پوری طرح سے جانچ نہ لو۔ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج پورا انفارمیشن جو میڈیا ہے، یہ پورا میڈیا تقریباً بڑی تعداد میں یہ فاسقوں کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیں
میڈیا کی بھیجی ہوئی خبروں پر من و عن ایمان لانا اور اس کو ماننا، یہ اصل میں بہت بڑی خدا کے نزدیک پکڑ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی خبروں پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی چھان بین کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایمان والوں کے درمیان دو گروہ بن جائیں اور دونوں آپس میں برسر پیکار ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے درمیان اصلاح کرو، اور جو گروہ بغاوت پر اور ظلم پر ہے اس کو روکو، اسے ظلم سے روکو، اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد میں ایمان والوں سے کہا کہ ایمان لانے کے بعد میں تمہارے درمیان رشتہ اخوت، بھائی چارگی قائم ہوا ہے، اس رشتے کو باقی رکھو گے تو یہ تقویٰ ہے اور خدا کی رحمت کا سبب ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ یہ مومن آپس میں بھائی ہے، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرواؤ۔ یعنی گویا ایمان والوں کے درمیان اگر جھگڑے ہوں، تنازعات ہوں، تو پھر کسی مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خاموش تماشائی بنے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جھگڑے کو مٹائیں، صلح کروائیں اور مومنین کے درمیان جو ہے ایک اتحاد کی سبیل تلاش کریں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 6 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایمان والوں سے کہا کہ ان 6 گناہوں سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچائے رکھو۔ ان 6 گناہوں میں سے 3 تو ظاہری گناہ ہیں اور 3 باطنی گناہ ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں، یہ گناہ وہ ہے جو کہ اسلامی اجتماعیت کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس گناہ کے مرتکب اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ اللہ نے پہلے 3 ظاہری گناہ کی طرف جو ہے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ یعنی 3 باتیں، ایک تو ایک دوسرے لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرو، برے القاب سے نہ پکارو، آپس میں ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرو، ایسے جملے، ایسی باتیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، ایسی باتیں نہ کرو، اور یہ کہ تم ایک دوسرے کی تحقیر، یعنی مذاق کر رہے ہو تو مذاق کا مقصد یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی تحقیر کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد ظلم میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں یہ بہت بری بات ہے کہ ایسے اخلاق کسی قوم میں پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد میں 3 باطنی گناہ ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ تم تجسس نہ کرو۔ تجسس کسے کہتے ہیں؟ کہ ٹوہ میں لگا رہنا، کہ وہ فلاں کیا کر رہا، اس کے معاملات کیسے چل رہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا، یعنی لوگوں کی خرابیاں ڈھونڈنا، ان کی کمزوریاں ڈھونڈنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی میں اگر کوئی عیب اور کوئی خرابی ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب اور خرابی اس میں نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے اور یہ تہمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے، تو لہذا تم غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس طرح سے بدگمانیاں ہیں، تجسس ہے، ٹوہ ہے اور غیبت ہے، ان چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر یہ جو افتخار کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اعلیٰ خاندان کے، ہم اعلیٰ نسب کے، اللہ نے یہ حسب و نسب کی بنیادوں کو بھی ڈھا دیا اور کہا کہ یاد رکھو تم سب آدم کے اولاد ہو، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں اس لیے بنا دی گئی ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے یہ قبیلے بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے پر تفاخر کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ تم میں سب سے بہتر اور عزت والا آدمی وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارا ایمان اسی وقت تمہارے دلوں میں جگہ پائے گا جب تم میں اسلام کی کیفیت پیدا ہوگی، خدا کے تئیں جھکنے اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ تم میں کتنا ہے یہ تمہارے ایمان کو بتاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
ان سے کہو کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو مسلم بنا دیا، اور جب تک تم میں حالت اسلام یعنی کہ فرما برداری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن صادق تو وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد میں فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ سورہ حجرات کے مضامین یہاں مکمل ہوئے۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاف والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن جو تم کو بخشا گیا ہے یہ ذکر والی کتاب ہے۔ اس قرآن کے نزول سے کفار تعجب کا شکار ہو گئے کہ یہ کیسا قرآن ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن یہ ایمان والوں کی نصیحت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگو اس بات کو جان لو کہ ہم نے تمہارے دائیں بائیں اپنے مضبوط فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہ فرشتے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو الفاظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، اللہ کے مضبوط فرشتے ان الفاظ کو جھیل لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب دو ملنے والے ملتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا ایک مضبوط فرشتہ کھڑا رہتا ہے جو ان کے الفاظ کو ریکارڈ کر لیتا ہے، ان کے الفاظ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بولنے کا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارے بولنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ محفوظ کر لیے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ الفاظ جانچے جائیں گے۔ الفاظ بھی اپنے اثرات رکھتے ہیں، صرف نیتوں کا اثر نہیں پڑتا بلکہ الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید نے سورہ قاف کے آگے اور بھی بہت سے مضامین ہیں، لیکن قرآن میں یہ بھی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں جو ہے یہ بتایا کہ جب جنت قریب لائی جائے گی، جہنم قریب لائی جائے گی، جنت متقیوں سے بھر جائے گی، اور دوزخ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ دوزخ حریص ہوگی۔ دوزخ سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو دوزخ کہے گی کہ حل من مزید، اے اللہ کیا اور بھی ہے، کیا اور بھی ہے؟ یعنی کہ دوزخ اتنی وسیع بنا دی گئی ہے اور اتنی گہری اور اتنی اس کے اندر وہ رکھی گئی ہے کہ دوزخ مستقل جو ہے مجرموں کے لیے اللہ کے پاس میں اللہ سے فریاد کرے گی کہ مجرموں کو مجھ کو دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نمازوں کا ذکر فرمایا کہ یہ جو نمازیں ہیں، صبح و شام کی نمازیں اور رات کی نمازیں، ان نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے انابت اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر سورہ قاف کے بہت ہی مختصر مضامین سورہ قاف کے بیان کیے گئے ہیں۔ طوالت کی وجہ سے ہم نے بہت چندی باتوں کا یہاں پر جو ہے اس کا خلاصہ پیش کر سکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آئندہ کل 27واں جو پارہ ہے جس کے اندر سورہ زاریات پیش کی جائے گی، اور 27ویں پارے میں جتنی صورتیں آئی ہیں ان تمام کا خلاصہ بہت اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو آج یہ 26ویں پارے کا یہاں خلاصہ مکمل ہوا۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کا احاطہ کیا جائے۔ یقیناً خدا کی کتاب کا خلاصہ پیش کرنا یہ کوئی مطلب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بے شمار اس کے مضامین اور اس کا علم وسیع ہے۔ ہم نے بطور نصیحت قرآن سے کچھ قطرے اس سمندر سے، علم اور حکمت کے اس سمندر سے کچھ قطرے ہیں جو کتاب اللہ کے جو چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے، ہماری اولاد، ہمارے اہل خانہ، ہماری تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے راہ مستقیم پر چلنا آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔